اللہ نے ایک انعام ہم پر یہ بھی کیا ہے کہ ہم کو دعا کا انعام ملا ہے. دعا صرف سوال نہیں ہے، دعا صرف سوال نہیں ہے، بلکہ دعا اللہ کا انعام ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے. دعا مانگنے کا سوال ملے گا، مراد بھی پوری ہوگی، ثواب بھی ملے گا. اس کو بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دعا عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، تلاوت عبادت ہے، نماز عبادت ہے. دعا عبادت، بلکہ عبادت کا مرض ہے. تو دعا انعام ہے اللہ تعالیٰ کا. ایک منٹ، دعا کا دروازہ آدم علیہ السلام پر کھولا سب سے پہلے. آدم علیہ السلام سے بھول ہوئی، جنت میں پریشان ہو گئے، جب کیا کروں؟ تو اللہ نے خود ہی دعا سکھائی. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. آدم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کے لیے کلمات سیکھے، اور اس کلمات کے ذریعے سے دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر دی. پہلے انسان پر پہلا انعام. جی ہاں، یہ انعام نبیوں کو ملتا ہے، دعاؤں کا انعام. ان کے پاس دعائیں ہوتی ہے، اور کوئی چیز نہیں ہوتی، حکومت نہیں ہوتی، دولت نہیں ہوتی، اور کچھ نہیں ہوتی. تو کیا ہوتی ہے؟ تو دعا ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے. مصیبتوں کے دور کرانے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، رحمتوں کی وساعتوں کے حاصل کرنے کے لیے بھی دعا ہوتی ہے. دعا دونوں قسم کی حدیثوں میں ہے، استعانت، استعاذہ. مدد طلب کرنے کی دعائیں اور اللہ سے پناہ مانگنے کی دعائیں کہ اللہ اسے پناہ ملا، ہمارے اندر اس کی طاقت نہیں، اس سے تو ہمیں اپنے پناہ حفاظت کریں، اس کو استعاذہ کہتے ہیں. دعا ایک بڑی چیز ہے. ہم کو یہ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے. دعا ایمان والے کا ہتھیار ہے. دعا سلاح المومن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. تو مومن پر حالات پیش آئیں گے تو اس کے لیے ہتھیار چاہیے. سانپ گھر میں نکلا ہے تو لاٹھی چاہیے. جی، تو اس کا حالات پیش آئیں گے تو یہ کیا کرے کہ اپنا ہتھیار استعمال کرے. تو آدم علیہ السلام پر حالات آئے، غلطی ہو گئی جنت میں، بڑی مشکل ہو گئی، اللہ ناراض ہو گئے. ان کا لباس اتر گیا. تو اب تو ان کو دعا سکھائی، یہ دعا ہے. نوح علیہ السلام اپنی قوم سے تنگ آ گئے، 950 برس ان کو تکلیف دی، اور وہ مار مار کر کے ان کو بے ہوش کر دیتے تھے. ٹھیک ہے، ایسے 9.5 سال گزر گئے. پھر کیا کرے دعا مانگی. تو دعا نے بڑا کام کیا.
یہ نبیوں کی زندگی ہم کو اس لیے سکھائی ہے کہ ہم کو نبیوں والے کام کرنے ہیں. دعوت دینے کے، دین کی تعلیم تبلیغ کے، اپنی اصلاح کے، یہ سب کام نبیوں کے ہوتے ہیں. خدمت خلق کے. تو ان پر حالات آئے تو کیا کریں؟ کہ اپنا ہتھیار استعمال کریں. نوح علیہ السلام نے اپنا ہتھیار استعمال کیا. مختصر دعا مانگی، رب انی مغلوب فانتصر. دعا نوح علیہ السلام تو مجھے دبایا گیا ہے، اب تو ہی بدلہ لے لے. دو ہی کلمے ہیں. بس تو دعا نے کیا کیا؟ آسمان سے بھی پانی آیا اور زمین سے بھی پانی آیا عذاب کی صورت میں. دعا بڑی تھی. دعا کے لیے دعوت کی محنت، رجحانات کے لیے کھیتی کی محنت، پھل کے لیے باغوں کی محنت، مال کے لیے تجارت کی محنت. دعا کے لیے دعا کے لیے دعوت اور تبلیغ کی محنت. یہ کھیتی ہے، ویسے دعا اس کی پیداوار ہے. کہ اللہ کے راستے والوں کی دعائیں جو صحیح معنی میں اللہ کے راستے والے بنے تو اللہ ان کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ڈالے گا جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت ہوتی ہے. یستجیب لهم کما یستجیب للرسل. ان کی دعاؤں میں ایسی قبولیت ڈالے گا. کوئی حالات صحیح نہیں ہے، کوئی اسباب نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن اس نے دعا مانگی ہے کہ اب یہ ہو جائے گا. اللہ کی قدرت سے ہو جائے گا. اسے کہا کہ ان کی دعاؤں میں ایسی قبولیت پڑے گی اگر صحیح معنی میں یہ ہو جائے گا. کیا کہ جیسے نبیوں کی دعاؤں میں قبولیت پڑتی ہے ایسی ان کی دعاؤں میں قبولیت پڑتی ہے. اور ان کی مخالفت کرنے والوں پر اللہ کا ایسا غضب آئے گا جیسے نبیوں کی مخالفت کرنے والوں پر غضب آئے گا. وَيَغْضَبُ لَهُمْ كَمَا يَغْضَبُ لِلرُّسُلِ. یہ بڑا کام ہے دعا کا کام. دعا والا کام جو امت دعا والی ہے، دعا سے وجود میں آئی ہے، اس کی بقا کے لیے دعا مانگی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس امت کو کوئی ہلاک نہیں کرے گا، قیامت تک رہے گی. یہ منظور کروایا. کوئی آسمانی بلا بھی نہیں، کوئی سلطانی بلا بھی نہیں. جی ہاں، اس امت کو تباہ نہیں کر سکتے. کوئی بلا آسمانی ہو یا سلطانی ہو. کیوں کہ اس کے لیے دعا ہو. دعا بڑی چیز ہے. کہ اللہ کے دربار میں دعا سے زیادہ قیمتی کوئی چیز نہیں. لیکن سب سے زیادہ اکرام اللہ کے دربار میں بندوں کی عرضیوں کا ہوتا ہے. وہ عرضیاں آئی ہیں. ان کی عرضیاں، ان کی دعائیں، ان کی اللہ کے ہاں دعاؤں کا اکرام ہے. معمول نہیں کہ وہ دیکھ کے راضی میں دیکھیں گے، ایسا نہیں. بلکہ ان کی دعاؤں کا اکرام ہوتا ہے. اور اکرام اس طرح سے ہوتا ہے کہ کبھی تو بندے کو اس کے مطلب کی چیزیں دے دیتے ہیں کہ تو کبھی اس کے مطلب کی چیز دینا ہے لیکن دیر سے دیں گے.
تو بات ہے اچھا جانتے ہیں تو دیر سے دیں گے تو کبھی یہ ہے کہ دیر سے بھی نہیں دیں گے آخرت میں دیں گے کہ اس کی دعاؤں کا تمہار نکالیں گے یہ آپ کی دعائیں ہیں نا یہاں کہ میں نے اس کو کچھ دیے نہیں دیے تو یہ حدیثوں میں اس لیے دعا کی دو شانیں ہیں یہ مقبول بھی رہتی ہے مقبول بھی رہتی ہے مقبول بھی رہتی ہے مقبول بھی رہتی ہے مقبول ہو گئی ان کا مطلب بھی دیجیے ختم ہو گیا اور محفوظ رہتی ہے یا تو آخرت بدلا دیں گے یا کچھ مدت کے بعد دیں گے دعا کوئی رسمی چیز نہیں ہے صحابہ کرام جیسے پر پہنچے ہیں حضرت فرماتے تھے کہ لوگ ان کے ملک فتح ہو گئے لیکن نہیں ان کی وہ مستجاب دعوات ہو گئے یعنی ان کی دعائیں ہر وقت قبول ہو یہ بلا ان کو ہر وقت دعا قبول شادی سے بھی رفتار کی دعا ہر وقت قبول ہو ایسے لوگ ہر وقت خلفائے راشدین کی دعا ہر وقت قبول ہو کچھ دعوت ہر وقت دعا قبول اللہ کی طرف سے ملتا ہے بندے کو تمہاری کیا مرضی ہے ہمارا کیا مطلب ہے بتاؤ اللہ ان کی مرادیں پوری کرے آدمی کی خوش نصیبی اس وقت میں ہے جبکہ اس کو اللہ کے سامنے عاجزی کرنے کی توفیق ہو جائے جب اس کو عاجزی کرنے کی توفیق ہوئی کہ سمجھو کہ اوپر سے دینے کا ارادہ ہوا ہے تم خدا کا عہد کے ماں یادی کنت میل مارا جانے کی زاری کنت جب اللہ کا ارادہ ہوتا ہے کہ کچھ دینا ہے تو ان کو آہوزاری اور عاجزی کرنے کی اور اللہ میں رونے کی پھر اس کی ہمت ہو جاتی ہے اور یہ بچ کے ساتھ سمجھو تو اوپر سے دروازہ کھلنے والا ہے یہ ہے دعا ایک مستقل میرے دوستوں چیز ہے نبیوں کے راستے کی چیز ہے حضرت فرماتے تھے دعا کہ ابو جہل کے راستے کی چیز نہیں ہے ابو جہل تو حکومت والا عہدے والا تھا یہ تو نبیوں کے راستے کی چیز یہ مانگیں گے وہ اللہ دے دیں گے جی ہاں اکرام کے طور پر بھی دیں گے کرامت کے طور پر بھی دیں گے انعام کے طور پر بھی دیں گے ابھی کرامت کے طور پر دعا قبول ہوگی یہ دعا ان کی کرامت ہے نہیں ان کا خصوصی اکرام ہے خبیب ابن کعب نے دعا مانگی سفر میں سب قافلہ جا رہا ہے یہ اللہ اور بارش ہوئی سفر میں جنگل میں کون دعا مانگی کہ اللہ میرا سامان نہ بھیگے بارش تو ہوتی رہے کوئی بات ہوگی جی ہاں جب منزل پر قافلہ پہنچا تو سب بھیگے ہوئے اور یہ کورے اب لوگوں نے پوچھا ہوگا یہ کیا بات ہے کہ تم کورے ہو تو ہم بھیگ گئے فرمایا نہیں لاہور تو رکھی میں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی کہ میرا اللہ یہ کر سکتا ہے کہ مجھے بھیگنے نہ دے بارش ہوتی رہے یقین کی بنیاد پر دعائیں قبول ہوتی ہے اخلاص کی بنیاد پر دعائیں قبول ہوتی ہے قربانیوں کی بنیاد پر ہوتی ہے اضطرار اور بے قراری کے زمانے میں دعا کرو آدمی کا کوئی سہارا نہیں ہے سوائے اللہ کے
ایسے حالت ہو گئی اس کی دعا قبول ہو جائے اس کو اللہ پہ یار مددگار نہیں چھوڑے چاہے کافی نہیں کیوں نہ. اس لیے میرے بھائیوں دعا کوئی غیر دعا معمولی چیز نہیں ہے. ہم کو دعا والا بننا ہے. کیا بننا ہے؟ ہمارے مسائل ہماری دعا سے حل ہو جائے. ہمارے مسائل ہماری دعا سے حل ہو جائے. یہ ہے جب دعا والے میں نے کہ اللہ ہمارے مسئلوں کو ہماری دعاؤں سے حل کرے. ہمارا بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ہماری آخرت ہو جائے. آخرت کے لیے دعا مانگنی. آخرت کے لیے دعا مانگنی کیونکہ وہ اصلی جگہ ہے. وہ ٹھیک ہو گئی تو مسئلہ ہو گیا. پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں. کیوں کہ وہاں سے آدمی واپس نہیں آئے گا. وہی رہے گا. وہ جگہ ٹھیک ہو جائے. اصل ہے آخرت ہی اللہ کی ہماری میری آخرت ٹھیک کر دے کہ وہ میری اصلی جگہ ہے. پھر وہاں سے واپسی نہیں. پھر حدیث میں کہ اللہ سے آخرت مانگو, اللہ سے جنت مانگو, جنت الفردوس مانگو. جب کوئی اللہ سے جنت مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ اللہ یہ مانگ رہا ہے مجھے تو آپ مجھے دے دیجیے نا اس کو. یہ مانگ رہا ہے آپ مجھے اسے دے دیجیے. تو دوزخ سے پناہ مانگتا ہے کہ اللہ ہمیں دوزخ سے پناہ مانگتا ہے. مجھے دوزخ سے بچا. دوزخ کہتے ہیں اللہ جس کو مجھ سے بچا دیجیے. تو جنت دوزخ ہماری دعا میں شامل ہے. جی ہاں, یہ اللہ سے امین کہتے ہیں. امین کا میں نہیں جنت مانگے جنت اس کو دے دیجیے. دوزخ سے پناہ مانگا دوزخ سے بچا لیجیے. مجھ سے اس کو بچا لیجیے. کیوں کہ جنت کی جانتی ہے کہ دعا مومن کی کیا چیز ہے, اور جہنم بھی سمجھتی ہے کہ مومن کی دعا کیا چیز ہے. اس لیے وہ مومن کے ساتھ سفارش کرنے میں. اس لیے میرے بھائیوں دعا مانگنا چاہیے, مانگتے رہنا چاہیے. دل سخت ہو جاتے ہیں تو دعا میں مزہ نہیں آتا. دل سخت ہو جاتے ہیں اس سے کہ نعمتوں سے. کہ نعمتوں کا جتنا زیادہ استعمال ہوتا ہے اتنی دلوں میں سختی آتی ہے. اور جتنے گناہ ہوتے ہیں اتنا دل کالا ہوتا ہے. تو دعاؤں کی سختی نعمتوں کے انتباہ سے ہے. اور دلوں کی سیاہی وہ معصیت اور گناہوں سے. یہ چیزیں ہیں کہ پھر وہ دلوں میں وہ بات رہتی نہیں. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے اللہ کے حکموں کا, اور اسراف سے بچانا ہے. نعمتوں میں اسراف ہوتا ہے تو پھر دعا کی حلاوت چلی جاتی ہے. ٹھیک ہے. اس لیے اپنے آپ کو پابند کرنا ہے شریعت کے حکموں کا, جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتوں کا. اور جان مان میں سب سے زیادہ حق اللہ کا. سب سے کم حق آدمی کی نفس کا. بیچ میں اس کی مخلوق کا حق ہے. ایثار سے, احسان سے, اس سے زندگی صاف ستھری رہتی. سخت مصیبت وہ ہے جو دین پر آ ہے. سخت مصیبت دین سے کیا دین پر مصیبت آئی ہوئی. اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا. اے اللہ کوئی مصیبت ہمارے دین پر نہ آ گئی. دعائیں سکھائی گی. دعائیں
سکھائی. تو مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح اپنی دعوت میں نبی ہیں، اپنی دعا میں بھی نبی ہیں. اپنی دعوت اور تبلیغ میں وہ نبی ہیں، سب سے بڑے نبی. ایسے اپنی دعاؤں میں بھی وہ سب سے بڑے نبی. اس لیے دعا کو سمجھنا ہے، دعا کو اپنا کام بنانا ہے. جتنی زندگی پاک صاف ہوگی اتنی دعاؤں میں جان کرو. کھانا پینا کمانا پہننا اڑنا یہ پاک ہے، یہ دعا قبول ہوگی، رب نہیں. دعائیں قبول ہوگی. اور وہ مومن کا ہتھیار ہے، اس لیے اپنے ہتھیار کو سنبھالو اور ہتھیار استعمال کرنا بھی سیکھو. ہتھیار کو استعمال کرنا سیکھنے پڑتا ہے. دعا استعمال کرنا سیکھو. دعا قبول ہونے کی جو شرطیں ہیں وہ پوری ہوگی. دعا کے اوقات کیا دھیان رکھو کس وقت میں دعا قبول ہوتی ہے. فرض نمازوں کے بعد کسی رات کو دعائیں قبول ہوتی ہے. مختلف موقعوں پر اس کے حدیث میں رہبری ہے، اس میں اللہ سے دعائیں مانگی اور امید کے ساتھ یقین کے ساتھ دعائیں مانگی. تو دعا تو رد ہوگی نہیں. نتیجہ کبھی دیر چلے ہوگا لیکن دعا تو رد ہوگی. اس امید کے ساتھ یقین کے ساتھ مانگو. ہدایت کے لیے دعا مانگو، اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت کے دروازے کھولتے ہیں. دشمنوں کو بھی ہدایت ہے. ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، ہمارا دشمن صرف شیطان ہے. وہ مردود ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے. باقی ہمارا کوئی نہیں. اس لیے سب سے خیر کاری ہو، سب کے لیے دعا، اپنے لیے دعا، دین کے لیے، دین کے کاموں کے لیے دعا، اپنے حاجتوں کے لیے دعا. دین سیکھنا، دین سیکھ کر اس پر عمل کرنا، دین کے تقاضے پورے کرنا، یہ وہ مواد ہے جس سے دعاؤں میں قبولیت آتی ہے. جس زمین کو کھاد پانی دینے سے اس کی پیداوار ہوتی ہے، ایسے ہی مسلمانوں کا جاننا اللہ کے راستے میں لگے کہ اب ان کی دعاؤں میں قبولیت پڑی. ذکر کی کثرت ہوگی تو دعا میں قبولیت آ گئی. کافر دل کی دعا قبول نہیں ہوتی جلدی. اس لیے جا کے یہ سب چیزیں ہیں، یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کے بھی سیکھنی ہے اور ویسے بھی اپنے آپ کو اس کا پابند بنا. دعائیں ایک دوسرے کے لیے دعائیں مانگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے لیے دعا مانگتے تھے. صحابہ ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں. تو صحابہ کا بھی ہوا ہے، وہ ایک دوسرے کے لیے دعا مانگتے تھے. تو دعا ایک مدد ہے اپنے بھائی کی، اور اس کی پیٹ پیچھے اس کی غیر حاضری میں دعا مانگے وہ تو قبول ہی ہو جائے گی. اللہ نے کے لیے دعا مانگے، فرشتہ کرے گا ہاں وہ دعا اس کے لیے بھی قبول، تیرے لیے بھی قبول. تو بھائی اللہ فلاں کو صحت دے تو اس کو بھی صحت ملے گی اور تجھے بھی ملے گی. فرشتہ ایسا کرے گا کہ تیرے لیے بھی وہی بات ہے وہ اپنے بھائی کے لیے مانگ رہا ہوں. اس لیے دعائیں مانگیں امیدوار ہو کر کے، یقین کے ساتھ، اور مانگتے ہی رہیں، مانگتے ہی رہیں. بس تو دعا کہ دعاؤں کا ذخیرہ جمع ہوگا. وہاں رد نہیں ہوگی تو ذخیرہ جمع ہوگا. کبھی کسی بندے کی دعا اللہ کو پسند ہے تو اللہ قبولیت کو روک لیتے ہیں کہ اچھا ہے مانگتا رہے. ہاں اس کا مانگنا مجھے پسند ہے، اس کا رونا پسند ہے، یہ عاجزی پسند ہے، تو قبولیت کو روک لیا ہے اور وہ مانگ رہا ہے. جی ہاں یہ بھی ہے. اس لیے اللہ والے جو ہیں مانگتے رہتے ہیں. وہاں سجدہ کہہ رہے تھے کہ ایک دعا میں نے 10 برس مانگی.
دعا یہ تھی کہ جو شہید صفا مروا کے شہید اس زمانے میں وہاں دکانیں وہ دکانیں نہیں ہونی چاہیے، وہ شہید کرنے کی جگہ ہے، لیکن کون آتا ہے، ہم کو کہہ نہیں سکتے۔ تو میں نے 10 سال دعا مانگی کہ یا اللہ یہ یہاں سے ہٹے، عبادت کی جگہ ہے، عبادت کرنے والے عبادت کرتے ہیں۔ 10 برس کے بعد اس کا نتیجہ ہے۔ تو دعا تجربہ کرنے کے لیے، ٹرائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی، جیسے ہم لوگ کرتے ہیں، ٹرائی کرنے کے لیے مانگی نہیں تو یہ 10 سال کے بعد وہ وہاں سے اور وہ صحیح کرنے کا اب تک کیا ہے؟ سمجھ میں آئے بات؟ یہ دعا خالی اس لیے نہیں کہ اب اس کو ٹیسٹ کر لیں اور دنیا میں ظاہر کر لیں، یہ قیمت ظاہر ہوئی ہے، بلکہ اس کو یہ تعلیم ہے۔ ہمارے بیانات جو ہیں تعلیم یعنی سکھانے کے لیے ہوتے ہیں، سنانے کے لیے نہیں ہوتے، پتہ سنانے کے لیے نہیں ہوتے، وہ دین سکھانے کے لیے ہوتے۔ امت کو دین سکھانا ہے، تبلیغ کے معنی یہ ہے، نہ تو ہے مسلمان، مسلمان ہے تو ان کو دین سکھانا، اس لیے ہم دین سیکھیں، ہر چیز کو کتابیں پڑھیں، جو چیزیں ضروری ہے اس کو یاد کریں تاکہ صحیح بات کہہ سکیں کہ قیامت میں ہر کھڑے ہونے والے سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کھڑے ہو کر دین کے نام پر کیا بات کری، وہ کہاں سے کری؟ اچھا کہ نبیوں سے پوچھیں گے، پھر علماء سے پوچھیں گے کہاں سے بتلا دیا تھا، حکم کہاں سے بتایا تھا تم نے؟ ذمہ داری کی بات ہے، یہ ذمہ داری کی بات ہے، یہ اس لیے کام کو چل پڑا نہ بنانے کے بس چل پڑی بات ہے، جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، جو کہتے ہیں وہ کہتے نہیں، ترقی کرنے علم میں بھی، ذکر میں بھی، محنت میں بھی، دعاؤں میں بھی، عبادتوں میں بھی ترقی کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں اللہ تعالیٰ، کیونکہ دعوت تو عبادت کے لیے ہے، دعوت کے لیے تھوڑی ہے، جیسے اذان کے لیے ہے یا اذان نماز کے لیے ہے، اذان دعوت ہے، کس کے اذان دینے کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے، دعوت عبادت کے لیے ہوتی ہے، یہ انبیاء بہت عبادت کرتے ہیں، نوح علیہ السلام 7 سال روزہ رکھتے تھے، کتنے زندگی ہوئی؟ جی ہاں، سارا سال روزہ رکھتے تھے، داؤد علیہ السلام 1 دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام 2 دن چھوڑ کے روزہ رکھتے تھے، عبادت کیوں کرنا ہے؟ عبادت کے لیے پیدا ہوتے ہیں، جانی عبادتیں، مالی عبادتیں، اس کو بڑھانا ہے، نہیں تو جان مال خواہشوں پر لگے گا، جان مال کیوں پھرتے ہوئے دنیا دیکھیں گے، تو دنیا دیکھیں گے تو اندر بیٹھ جائے گی، دیکھے ہوئی چیز اندر بیٹھتی ہے، چیز چوری کر لیتا ہے، میں نے فلاں جگہ فلاں چیز دیکھی تھی، فلاں چیز فلاں جگہ بہت اچھی ملتی ہے، کہ ملاقات کرنے کے لیے جاؤ تو نجی میں کر گھومنے پھرنے سے دنیا کی معاشرت تم کو نظر آئے گی، پھر اپنے معاشرت تم کی جیسی بناؤ، حضرت فرماتے تھے دنیا میں جاؤ لیکن اپنے معاشرت نہ بدلو، تم جیسے ہو ویسے رہو، سمجھ میں آئی بات؟ کام ہمارا بہت قیمتی ہے لیکن اس کے نزاکتیں بھی ہیں، اس لیے نزاکتوں کے ساتھ ہم کام کریں، اب اپنے آپ کو اللہ کے سامنے قصوروار سمجھیں، قصوروار سمجھیں،
ان المعترف بذنبی، دعا میں ان المعترف بذنبی، ہے اللہ میں تو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہا، وہ تو اقراری مجرم ہے. سمجھ نہیں لگا؟ ذکر دعاؤں کا اہتمام کریں. جی ہاں، تنہائیوں میں بھی، خاص طور تنہائیوں کی دعائیں، راتوں کی دعائیں، راتوں کی حاجتی ہے. اللہ والے ہیں کہ ان کے تیر اندھیرے میں چلتے ہیں اور نشانے پر جاتے ہیں، کیونکہ راتوں کو دعا کرنا وہ نشانے پر جاتے ہیں، کیونکہ اللہ ان کی دعائیں قبول کرتا ہے. دین میں کام کرتے ہیں، دین میں محنت کرتے ہیں، جان مال لگاتے ہیں، اور رات میں اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی کے ساتھ اپنی رضا سے پیش کرتے ہیں. رات کا بھی ہمارا عمل ہے، دن کا بھی عمل ہے. اس لیے باتوں سے خوش ہونا کافی نہیں ہے، اللہ کو اپنے عمل سے خوش کرنا ضروری ہے. مانگیں دعا، کام کے لیے دعا مانگے، ہر چیز کی دعا مانگے. اللہ کے ہاں ہر چیز کا علاج ہے، ہر چیز کا علاج ہے. اس لیے نبیوں کی دعائیں قرآن شریف نقل کیا ہے، یہ دعا مانگی، یہ دعا مانگی، اللہ کی دعا یہ کر دیا، یہ کر دیا. اس لیے کہا دعا سے بڑے بڑے مسئلے اللہ پہلے بھی حل کر چکا اور آئندہ بھی حل کرے گا. کوئی مسئلہ اللہ کے سامنے بڑا نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. کوئی طاقت اللہ سے بڑی نہیں ہے، اللہ کی طاقت ہے. وہ اس کو راضی کر کے دی ہے. توبہ کرنی ہے، اصلاح کی پہلے، سب سے پہلے اصلاح یہ ہے کہ توبہ کرنا. حتیٰ ایون العابدون، پھر عبادت کریں. توبہ بھی کرنی ہے اللہ کے سامنے، عبادت بھی کرنی ہے، اور دین کے تقاضوں کو سوچ سوچ کر کے اس کو اخلاص کے ساتھ پورے کرنے ہیں. اور اپنی محنت پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ کی رحمت پر بھروسہ کر کے اللہ کے معاملہ بھی اس میں جان ڈال دیں کہ اللہ خود کو بھی زیادہ کر دیں گے، برکت دیں گے. اس میں نکاح ہے، سیکھتے ہیں جن حضرات کا نکاح ہے موجود ہے. آ جائیں آگے آگے، وہ تو آپ فوٹو پورا جلدی سے آئیں گے، جلدی آ جائیں. آ جائیں جلدی سے، آ جاؤ بھائی. کہاں ہے وہ؟ علی گڑھ کا بھی دیکھنے کا تھا، اچھا دے گئے جی. بھائی محمد زید کہاں ہے بھائی؟ لائٹ سیدھے سیدھے جی. بات ہو رہی ہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع الرسول
ويتبع رضوانه ويجتنب الخطأ فإنما نحن به ولا. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام: النكاح من سنتي. وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. وكما قال عليه الصلاة والسلام. محمد عرفان کے صاحبزادی خدا عرفان کو کا عوض 50,000 روپے مہر آپ سے شامل کیا. آپ نے اس کو پھر شامل قبول کیا. محمد اعظم محمد سلیم کون محمد سلیم کی صاحبزادی نمتا خاتون کو باعوض 25,000 روپے مہر آپ سے نکاح میں کیا. آپ نے اس کو بھی نکاح میں قبول کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله بيدك الخير كله. اللهم إليك يرجع الأمر كله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لي ولوالدي واغفر يا رب لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أقبل بقلوبنا إلى دينك وأقبل بقلوب جميع المسلمين إلى طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزل منا صالح ما أتيتنا. ربنا آتنا أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين وآتنا أفضل ما تؤتي الناس من المال والأهل والولد غير دار ولا مدد. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم اغفر للمسلمين من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ونعوذ بالله أن نقال من تحتنا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا نبيا. اللهم ألهمنا ملائكة أمورنا وأعيذنا من شرور نفوسنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ ہماری مغفرت فرما.
اے اللہ پوری امت کی پوری مغفرت فرما، پوری امت سے درگزر فرما، پوری امت کے توجہ کو اور رخ کو اپنی ذات کی طرف بھیج دے۔ اے اللہ سب کے دل تیرے قبضہ قدرت میں ہے، ہم سب کے دلوں کو اپنی طرف بھیج دے، اپنی طاعت کی طرف بھیج دے اور ہر خیر سے مالا مال فرما دے، ہر شر سے، ہر فتنے سے، ہر بلا سے، ہر بیماری سے، ہر شر سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے دین کی حفاظت فرما، ہمارے تمام دینی مسائل کو اپنی قدرت سے آسان فرما دے، اپنی نصرتیں اور مددیں اور برکتیں شامل حال فرما۔ جتنی خیر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے وہ ہمیں بھی عطا فرما دے، اور جن جن شرور سے پناہ جاری ہے ان تمام شرور سے ہماری اور پوری امت کی پوری حفاظت فرما۔ جتنی دعائیں تیرے نیک بندوں نے مانگی ہیں وہ ہمیں عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد۔ ایک گزارش یہ اس وقت مسافر کی کوشش نہ کرنا ہے، تھوڑا سا احتیاط کے خلاف ہے۔ حضرت محمد سلام پر یہاں حضرت جواب دے دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چلے بھائی، خدمت کی تمام جماعتیں اپنی اپنی جگہ چلے جائیں۔ مہمان جو آج رات میں قیام کریں گے ذرا ہمارے استقبال والوں کو نوٹ کروا دیں۔